سلط شرارها علی خیارها، نیک لوگوں پہ شریر لوگ مسلط کر دیے جائیں۔ اور دوسری سزا کیا ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، تکبر کرنے والے اللہ ان کو چیونٹیوں کی شکل میں بنا دیں گے اور پوری کائنات کے قدموں تلے روند کے رکھ دیں گے۔ اور کون ہے تکبر کرنے والا؟ جو حق بات کو ٹکراتا ہے۔ حق کیا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ حق کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا فرمان۔ دو ہی تو چیزیں ہیں جو حق کی شناخت کرتی ہیں، دو ہی تو چیزیں جو حق کے لیے معیار ہے۔ اللہ کے قرآن میں جو آ گیا اس سے بڑا کوئی حق نہیں، اس کو اللہ کے رسول نے فرما دیا، اس سے بڑا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے زندگی میں کبھی حق کو ٹھکرایا نہ جائے اور کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین آیا ہے اس میں اللہ عز و جلال نے یہ بھی فرمایا ہے، جس طرح اللہ عز و جلال کو تکبر پسند نہیں ہے اس طرح سود بھی پسند نہیں ہے۔ اور آج 10 دلائل سود پر دیے جا رہے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے۔ مسلمان بیچارہ یہ فکری مسکین سمجھنے سے قاصر ہے۔ آج سے 50 سال پہلے ہتھوڑا ہوتا تھا، وہ کوٹ کوٹ کے جو ہے وہ لوہے کو کس طرح کرتے ہیں، آج وہ بٹن دباتے ہیں، اس کا نام عمر رکھ دیا ہے۔ کیا اس کی ماہیت بھی بدل گئی؟ وہ ہتھوڑا ہی ہے، ذرا اس کا ورژن نیا آ گیا ہے۔ سود سود ہی ہے، آپ جس طرح بھی اس کے اوپر جو چاہے جو ہے وہ چمکتے کاغذ لگا دے، اس کو شریعت نے سود کہا ہے، وہ سود ہی۔ اور لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں، بس جی علماء تو نہ ہر چیز پہ فتوے لگائی جا رہے ہیں۔ کیا علماء آپ کو حرام کھانے کا فتویٰ دیتے ہیں؟ علماء کی کبھی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ کوئی راضی ہو یا ناراضی ہو۔ علماء ربانیین کی خواہش صرف ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، کہیں ہم سے کوئی غلط بیانی نہ ہو جائے، کہیں ہمارے بیان سے کسی کو راستہ نہ الٹا کر جائے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من کمن اعمی عن الطریق، جس کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا اگر اس کو غلط راستہ بتا دو تو اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ یہ دنیا کا غلط راستہ بتانے والا ملعون ہے، تو جو جنت کا راستہ غلط بتا دے اس پہ کیا ہوگا؟ درہم ربا وہو یعلم اشد من 36 زانیہ، 36 مرتبہ زنا کرنے کا اتنا گناہ نہیں جتنا 1 درہم سود کا گناہ ہے۔ اور اگلی حدیث اگر آپ سن لیں تو شاید برداشت نہ کر پائیں۔ الربا 72 بابا وفی روایت حوبا، 72 گناہ ہیں سود کے، ادناہا اتیان الرجل امہ، سب سے کم درجے کا گناہ جو سود کا ہے 72 گناہوں سے وہ اتنا ہے کہ کوئی اپنی والدہ سے زنا کرتا ہے، لیکن کوئی بولنے نہیں دے۔ جس کی زبان پہ حرام لگ چکا ہے اس کو حلال کی لذت کیسے آئے گی؟ حلال کی لذت رہتی ہے اس کے پاس سے جو حلال کھاتا آتا ہے، اس کو حرام لگ گیا ہے، اس کو حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ وقت آئے گا بندے کو پتہ ہی نہیں ہوگا امن الحلال امن الحرام، دور نہ جائیے، کیونکہ سود ہمارا اس وقت موضوع سخن نہیں، کسی دن بات کریں گے۔ اس بات کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، آفس میں بیٹھنا بندہ ڈیوٹی پہ ہے، طرح طرح کے الاؤنسز لے رہا، تنخواہ لے رہا، حکومت انہیں فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، پیکج دیا ہوا ہے، حکومت تو یہی کر سکتی ہے، اس نے صرف سائن کرنے ہیں، کس چیز کے ذمہ داری ادا کرنی ہے، سائن نہیں کرتی۔
کیوں جی؟ کہ تشریح نہیں لا. لیکن ایک آدمی میرے پاس آیا جی دعا کر دے، میں نے نقشہ بنوانا ہے تو نقشہ پاس نہیں ہو رہا. میں نے کہا کیا مشکل کیا؟ کہتا جی پیسے تو. میں نے کہا اللہ آسانی کرے گا، کیوں آپ پریشان؟ کچھ دیر کے بعد آیا، کہتا جی نقشہ پاس ہو گیا. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا جی وہ پہلے فائل جو تھی میں نے بھیجی، اوپر لکھا ہوا تھا ناٹ الاؤڈ، اجازت ہی نہیں، پیسہ نہیں دینا تو اجازت ہی نہیں. میں نے کہا جب لکھا گیا تھا تو پھر کیا بنا؟ کہتے ویسے تو فائل نہیں بنانی پڑنی تھی، یہ مسئلہ تھا تو پھر میں نے کام کیا. میں نے کہا کیا کام کیا تم نے؟ کہتے جی 1 ملین دیا. میں نے کہا فائل کا کیا بنا؟ کہتے بس انہوں نے ای ڈالی ہے، وہ ناٹ الاؤڈ تھا، ای ڈال کے نوٹ فل سٹاپ لگایا الاؤڈ. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں من شفع لأخیہ شفاعہ، ڈیوٹی نہیں، کسی کی سفارش اگر تم کرتے ہو فَأُقْضِيَ لَهُ حَاجَتُهُ، اور اس کا کام ہو جاتا ہے. فَأُعْضِيَ لَهُ، اس کام پہ اسے تحفہ دیتا ہے کوئی، وہ تحفہ لے لیتا ہے. فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا من ابواب الربا، یہ سود کے بہت بڑے دروازے میں داخل ہو گیا. ناراض نہ ہونا، کس کس آفس کی کہانی سنیں گے؟ کس کس آفس کی؟ دور نہ جائیے، وہ ہمارے بھائی ہیں. اس طرح کے ایک آدمی سے میں نے گزارش کی کہ فلان جگہ پہ نہ کچھ کام ہونے والا، تو انہوں نے کروا دیا. وہ جن کا کام ہوا نا وہ پھل کا ٹوکرا بنا کے نا وہ رکھا ہوا آ رہا. میں نے کہا خیر ہو سے آج یہ بندہ آ رہا ہے. جی بیٹا کیسے آئے آپ؟ کہتے جی وہ ابو جان نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا تھا. میں نے کہا راستے میں کچھ سود کھانے والا بندہ آپ کو نظر نہیں آیا میرے پاس آ کے؟ اس کو اٹھاؤ لے جاؤ واپس، خبردار دوبارہ ادھر منہ کیا. احساس ہی ختم ہو گیا. پھر نیکی اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے، سفارش اللہ کی رضا کے لیے کرنا سیکھنا. لیکن آج تو منہ بول کے کہتے ہیں مٹھائی بھائی، دوسرے لفظوں میں کہا کرے حرام بھائی، میں کیوں حلال کھا رہا ہوں، تو مجھے حرام بھی کھلاؤ کچھ. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ایسی شریریوں سے محفوظ رکھے. اللہ سے ایک ہی دعا کیا کریں یا اللہ زندگی کی آخری سانس تک حلال کی ہی لذت دے، حرام کو قریب نہ آنے دے. کل جسد نبت من سحت فالنار اولا بھی، جو حرام سے جسم پلتا ہے اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے. سود سے اللہ ذو جلال کی ناراضگی ہوتی ہے. تیسرا کام لوگوں کا ناحق مال چھیننا. جس کو دیکھا یتیم ہے، مسکین ہے، کمزور لوگ، آئے دن اس کا چکر ریونیو آفیسر کے پاس، تیرا کیا کام ہے وہاں؟ صرف اس دعو پہ یہ ظالم ہوتے ہیں کہ ان مسکینوں کا مال کیسے ہتھیاتے ہیں. اور حدیث کہتی ہے جو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا وہ گنہگار اتنا ہے کہ قیامت کے دن 70 ہاتھ لمبی زنجیر اس کے منہ میں ڈال کے پس سے نکالی جائے گی، پھر اس کو اسی طرح آگ پہ بھونا جائے گا جس طرح مچھلی اور مرغی کو بھونا جاتا ہے. حکم تھا مسکینوں کا خیال کرو، انہوں نے مسکینوں کا مال لوٹنا شروع کر دیا. اللہ عز و جلال ہر ایک کو صراط مستقیم نصیب فرمائے. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن
فسوف نصليه